سورۃ الفتح کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے صلح حدیبیہ کے موقع پر منافقین کا جو کردار رہا جانے سے پہلے اور واپس آنے کے بعد، اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ جس وقت آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میرے ساتھی ہم سب عمرہ کر رہے، طواف کر رہے، جانوروں کو ذبح کر رہے، حلق کروا رہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو وہ خواب بتایا، تو بیت اللہ کے دیدار کے شوق میں، محبت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے فوراً تیاری شروع کر دی۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خواب تو نظر آیا اور یقیناً خواب بھی سچا ہونا تھا، وحی الہی تھا، لیکن اس کا کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا تھا کہ یہ کب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کے تیاری کی، اسی سال سفر شروع کر دیا، لیکن جب آپ سفر شروع کر رہے تھے تو آپ نے ارد گرد کے قبائل کو بھی دعوت دی، دیہاتوں میں رہنے والے دوسرے لوگوں کو بھی، قبائلیوں کو بھی آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ اس کی دو وجہ علماء نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ تعداد کچھ زیادہ ہو جائے گی، ظاہر ہے مکے والے ان کے ساتھ دشمنی تو چل رہی ہے، بدر میں ان کو شکست ہوئی، احد میں ان کو شکست ہوئی، تو اب ایسی شکستوں کے بعد ان کے پاس جانا، وہ ہو سکتا ہے جذبہ انتقام میں حملہ کر دے، ہم نہ بھی لڑے، لڑائی گلے پڑ جائے، تو اس لیے آپ نے سوچا کہ کچھ تعداد زیادہ ہو جائے تاکہ ان پہ کچھ رعب پڑ جائے اور وہ لڑائی کی طرف نہ آئے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انہی قبائل کے اندر، انہی دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کے اندر ان کی رشتہ داریاں اور عزیز داریاں تھیں، تو اب کا خیال تھا کہ وہ ان رشتہ داریوں، عزیز داریوں کا خیال کریں گے، پاس کریں گے، لحاظ کریں گے اور ہمیں عمرہ ادا کرنے کی اجازت دیں گے۔ لیکن یہ جو قبائل کے لوگ اور دیہاتی لوگ تھے، انہوں نے یہ سوچا
یار یہ جو ہمیں لے کے وہاں ان کے گھر میں جا رہا ہے، دشمنوں کے گھر جا رہا ہے، تو یہ تو ہمیں مروا دے گا باپ۔ یہ کس نے اس کو کہہ دیا کہ خود موت کے منہ میں جا رہا ہے؟ اس لیے انہوں نے جانے سے گریز کیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ آپ اور صحابہ جو جا رہے ہیں یہ واپس نہیں آ سکے گے، اس لیے وہ نہیں گئے، اور بڑے عجیب قسم کی سوچیں انہوں نے آپ کے متعلق اور صحابہ کے متعلق سوچی۔ لیکن ادھر اللہ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مکے والوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، لیکن ایک صلح نامہ طے ہو گیا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی جنگ و جدال نہیں ہوا، باعزت طور پہ آپ اور صحابہ واپس تشریف لائے۔ جب یہ واپس آ رہے تھے اب ان کو فکر ہوئی، یہ جو قبائل کے لوگ تھے جنہوں نے بظاہر کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا، اندر ان کے نفاق تھا، اب ان کو فکر ہوئی کہ اب آپ تو واپس آ رہے، ہمارا تو خیال یہ تھا کہ وہیں پہ رہ جائیں گے اور مارے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور دل سے خوش بھی تھے کہ چلو اچھا ہے، جان چھوٹے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اب فکر ہوئی کہ اب کیا کریں، اب تو واپس آ رہے ہیں، اب آ کے پوچھیں گے بھئی کیوں نہیں آئے تھے ساتھ، تو کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے اپنے تئیں مختلف قسم کے ہیلے بہانے سوچے کہ ہم کہہ دیں گے جی ہماری مصروفیت تھی، ہمارے گھروں میں کام تھا، ہمارے مال مویشی تھے، ہمارا فلاں مسئلہ تھا۔ وہ اپنے تئیں یہ بہانے سوچ رہے ہیں، اور ادھر اللہ رب العالمین یہ ساری باتیں اپنے محبوب کو بتا رہے ہیں کہ میرے محبوب جب آپ جائیں گے تو یہ منافق یہ بہانے لگائیں گے۔ انہی کا اللہ پاک نے یہاں ذکر کیا ہے، فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، ان قریب جب آپ وہاں پہنچیں گے تو یہ جو پیچھے رہ جانے والے مخلفون، اب مخلف کا معنی ایک ہے کہ پیچھے رہ گیا کسی عذر کی وجہ سے، ایک ہے مخلف یعنی جان بوجھ کے پیچھے رہ گیا، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جان بوجھ کے ارادہ ہی نہیں تھا، دل ہی نہیں تھا، ڈر تھا، خوف تھا، کیا تھا، وہ آئے نہیں ساتھ۔ اللہ پاک فرماتے یہ جو پیچھے رہ جانے والے من الاعراب، یہ جو دیہاتی ہے، یہ کیا کہیں گے؟ یہ آپ سے کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے شغلتنا اموالنا و اہلونا، کہ جناب ہمیں ہمارے اہل و عیال نے اور ہمیں ہمارے مالوں نے مشغول کر دیا تھا، ہمیں مصروفیت بہت تھی جی، مال کا مسئلہ تھا، اہل و عیال کا مسئلہ تھا، تو لہذا ہم ان میں لگ گئے، آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر دیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ چلو اول تو مصروفیت ہو، بہت مصروفیت بھی ہو، لیکن جب دین کا تقاضا آ جائے تو پھر ساری مصروفیات چھوڑ کے دین کے تقاضے کو اولیت دینی چاہیے۔ ایک مسلمان کا طرز حیات تو یہی ہونا چاہیے کہ پہلے نمبر پہ وہ اپنے دین کو رکھے، باقی مصروفیات کو وہ دوسرے نمبر پہ رکھے۔ لیکن چلو کوئی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں واقعی انسان بہت پھنسا ہوتا ہے، تو پھر ان میں یہی ہوتا ہے کہ وہ استغفار کرے، خود بھی استغفار کرے، اپنے امیر سے کہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امیر تھے، ان سے کہے جی ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن اللہ پاک نے آگے ان کے دل کی بات بھی کھول دی۔ اللہ پاک فرماتے یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کر رہے جو ان کے دل میں نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ ایک تو ہے واقعی مجبور ہو، مجبور نہیں تھے، دلوں میں تو یہ تھا کہ جو آگے آ رہا ہے کہ یہ مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، جان چھوٹے گی، نعوذ باللہ من ذالک، دلوں میں تو یہ کفر تھا، یہ بغض تھا،
لیکن اوپر سے اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کہنے پر ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیتے کہ چلو پھنسے ہوئے تھے، اللہ ان کو معاف کرے، لیکن جب اللہ نے ان کے ڈھول کا پول کھول دیا کہ جناب یہ زبان سے جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں، حقیقت وہ ہے جو ان کے دل کے اندر ہے، تو پھر آپ نے کہا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی تھی۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں ان سے کہا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اے میرے محبوب آپ ان سے کہیں کہ جس مال کی وجہ سے، جس اہل اور اولاد کی وجہ سے تم دین سے پیچھے رہ گئے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس مال کا مالک حقیقی کون ہے، اس اولاد اور اہل و عیال کا حقیقی مالک کون ہے، اور اگر اللہ پاک تمہارے پیچھے رہ جانے کے باوجود اس کو کوئی نقصان دینا چاہے تو کیا تم نقصان سے بچا سکتے تھے، اور اگر تمہارے چلے جانے کے باوجود اللہ اس میں کوئی نفع دینا چاہتا تو کیا کوئی نفع کو روک سکتا تھا؟ جب نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، تو پھر کیوں دین کی محنت سے پیچھے ہٹتے؟ آج جب کبھی ہمارے سامنے 3 دن کا یا چلے کا تقاضا آ جاتا ہے تو ہمارے سامنے بھی بڑے بڑے مسئلے کیا کھڑے ہوتے ہیں؟ یہی کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب ساڈا کاروبار کدھر چلے گا، میں نہیں ہوواں گا تو کدھر زمانہ چلے گا۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہمیں بھی یہی بات سوچنی چاہیے کہ ہر چیز میں نفع دینے والا بھی کون ہے اور نقصان دینے والا بھی کون ہے۔ اگر ہم یہاں ہوں گے اور نقصان ہونا چاہے گا، اللہ کا ارادہ ہوگا نقصان کا، تو ہمارے ہوتے ہوئے بھی نقصان سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر ہم یہاں نہ ہوں، دین کی محنت میں لگے ہوں اور اللہ کا ارادہ ہو ہمیں نفع دینے کا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اس نفع کو روک نہیں سکتی۔ فرمایا ذرا ان سے یہ تو پوچھو کہ کون مالک ہے اللہ کے سامنے کسی بھی چیز میں، ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اگر وہ نقصان یا نفع کا ارادہ کر لے تو کس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوگا۔ اس کا جواب ہی یہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں۔ فرمایا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، تم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو چرب زبانی کر سکتے ہو، لیپا پوتی کر سکتے ہو، ہیلے بہانے لگا سکتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تم یوں سمجھ کر سکتے ہو کہ جناب ہم کہیں کچھ اور دل میں کچھ ہو، لیکن فرمایا یاد رکھو بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، تم جو عمل کر رہے ہو ہر عمل کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے، اس کو پتہ ہے تم کس لیے ساتھ نہیں چلے، وہ یہ جانتا ہے، تمہارے اس وقت کی صورتحال کیا تھی وہ اللہ کے علم میں ہے، اور پھر اس سے اللہ پاک نے آگاہ کر دیا۔ فرمایا بل ظننتم، تمہارا خیال تو یہ تھا الَّن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، ہرگز اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے یہ کبھی بھی اب اپنے گھروں کو واپس نہیں آ سکیں گے۔ تم تو یہ سمجھ رہے تھے، تمہارا خیال تو یہ تھا کہ یہ جو مکہ جا رہے ہیں اپنے دشمن کے منہ میں جا رہے ہیں، جہاں پہ موت کھڑی ہے وہاں خود جا رہے ہیں، تم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ سکیں گے، نہ ایمان والے اپنے گھروں میں واپس آ سکیں۔ تمہارا تو گمان اس وقت یہ تھا، اور یہ خیال بھی خدشے کے طور پہ نہیں تھا۔ ایک ہے کہ اپنے گئے ہوں تو ڈر ہو کہ یار یہ کہیں وہاں مارے نہ جائیں، بلکہ اللہ فرماتے وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ تمہارا خیال، تمہاری امید تھا، تمہاری توقع اور تمہاری چاہت تھی
مزین کیا گیا تھا تمہارے دلوں میں، یہ خیال تمہیں اچھا لگ رہا تھا کہ اللہ کرے یہ وہیں رہ جائے، وہیں مر جائے، وہیں شہید ہو جائے، یہاں واپس نہ آئے۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک تمہاری سوچیں تو یہ تھی۔ یہ منافقین کے اندر کا حال اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آشکارا کر دیا، اور فرمایا وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم بڑے برے برے خیال سوچ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، مارے جائیں گے، لٹ جائیں گے، تم تو اس قسم کے خیال سوچ رہے تھے، اور اب آ کے کہتے ہو جی نہیں جی ہمارے گھروں میں مصروفیت تھی، ہمارے مالوں میں ایسا تھا، ہمیں ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے۔ یہ ساری منہ کی باتیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے کنتم قوما بورا، حقیقت یہ کہ تم قوم ہی ایسی ہو جو تباہ ہونے والی، تم نے ایسے عمل اور ایسے رویے سے اور دلوں میں زبانوں پہ اختلاف رکھ کے، منافقت رکھ کے تم نے اپنے آپ کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر لیا۔ فرمایا اب بھی سوچ لو، من لم یؤمن باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پہ دل کی گہرائیوں سے ایمان نہیں رکھے گا، صمیم قلب کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو سن لو ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی، شعلوں والی آگ ان کے لیے، ان کا مقدر بنے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان منافقوں میں سے بہت سارے لوگ جب انہوں نے یہ سنی آیات اور ان کے سامنے آئی کہ یہی حقیقت ہے جو اللہ پاک نے بتائی، تو ان کے دلوں میں سچا ایمان آ گیا اور انہوں نے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے مخلص صحابی بن گئے۔ بھئی واقعی حقیقت میں یہ اللہ کا رسول ہے، جو ہمارے دل کی باتیں تھی وہ اس پہ سامنے اس کی وحی میں آ گئی، تو اللہ پاک نے ان کو پھر بھی راستہ دے دیا۔ اللہ پاک فرماتے باقی رہی یہ بات کہ کس کی بخشش ہوگی کس کی نہیں ہوگی، فرمایا یاد رکھو للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اور آسمان و زمین کا راج کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ للہ، لام حرف جر، لفظ اللہ مجرور، متعلق کو شروع میں لے آئے، حالانکہ ترکیب کے لحاظ سے متعلق بعد میں آتا ہے، لیکن عربی گرامر میں جب کہیں متعلق پہلے آ جائے اور ایسی رد و بدل ہو جائے عبارت میں، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے حصر کا۔ حصر کا مطلب کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اگر یہ بعد میں ہوتا تو ترجمہ ہوتا کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے بھی ہے، یعنی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اللہ بھی ہے، لیکن جب للہ شروع میں لے آئے تو اب اس کا ترجمہ یہ بن گیا آسمان و زمین کی بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اس کائنات کا مالک حقیقی حاکم اعلیٰ وہ صرف اور صرف کون؟ اللہ رب العالمین ہے۔ جب وہ مالک حقیقی حاکم اعلیٰ ہے، سب سے بڑا ہے، تو پھر اس کی مرضی یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے، کون اس سے پوچھ سکتا ہے؟ وہ بڑے سے بڑے مجرم اور پاپی کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، اس کے دل کی آس اور امید کی بنیاد پر، تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ بڑے سے بڑے نیکوکار انسان کو اس کے اندر کی گندگی کی وجہ سے کسی معمولی غلطی پہ پکڑ لے تو پھر بھی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ جی یہ کیا ہوا۔ یہ مغفرت اور عذاب یہ سب اس کی مشیت کے ساتھ ہے، لیکن فرمایا یاد رکھو اس کی شان یہ ہے کہ کان اللہ غفور الرحیم، وہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ شان تو اس کی یہ ہے، وہ عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا، لیکن خود دل ہی مر جائیں اور عذاب کے مستحق بن جائیں تو وہ کیا کرے؟
لیکن اس کی چاہت مرضی اور خوشی تو یہ ہوتی ہے کہ انسان میری طرف رجوع کرے تاکہ میں ان کو معاف کر دوں۔ وہ معافی کو پسند کرتا ہے، وہ رحم کو پسند کرتا ہے، وہ بندوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن بندے بھی تو دل کو صاف رکھیں، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف تو پیدا کریں، دھیان تو رکھیں، احتیاط تو کریں کہ ہم نے اللہ کے سامنے کیسے جینا ہے۔ یہ معمولی سی